آج میں ایک آپ کے سامنے یہ ہنگامی جو میڈیا ٹاک کرنے لگا ہوں، یہ ایک ایسی خوفناک اور دردناک اور تکلیف دہ چیز ہے کہ میں سمجھا یہ انتظار نہیں کر سکتی کل کے لیے۔ میرے ساتھ جاوید علی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف عثمان ڈار جو ہمارے سیالکوٹ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ میں ذرا اب آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں۔ میں اپنی قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو کس طرح ایک بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے۔ نہ یہاں کوئی قانون کی فکر ہے طاقتور کو، نہ ان کو فکر ہے اپنے آئین کی۔ ہمارا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 14 وہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہر انسان کی عزت کی حفاظت کی جائے گی، ہر انسان کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ لیکن جو یہ جاوید علی سے ہوا، یہ میں اس کے منہ سے آپ کو سننا چاہیے کہ اس انسان سے ہوا کیا، اور میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا یہ جب ختم کر دیں گے کہ یہ جاوید علی تو ایک آدمی ہے جو سامنے آ گیا ہے۔ یہاں اتنے لوگوں کو انہوں نے، جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے، اس طرح کے بیان دلوانے کی کوشش کی کہ یا ہمارے ایم پیز ایم این ایز جو تکڑے وزیر ہیں ان کے خلاف دو، یا ان کے اوپر ویڈیو فلم بنا دو، یا بلیک میل کرنے کے لیے ان کی کوئی آڈیو ٹیپس کر دو، یا ان کے اوپر کوئی کرپشن کے کیسز بنا دو بلیک میل کرنے کے لیے۔ صرف ایک ان کا مقصد ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف اور عمران خان کو کمزور کر کے ان چوروں کو پھر سے الیکشن جتا دیا جائے۔ اب میں جاوید علی کی انٹروڈکشن کروا دوں۔ ان کو عثمان ڈار نے، جو کلاس 4 ہوتی ہے، جو کلاس 4 کی نوکری ہوتی ہے، وہ نوکری دلوائی سیالکوٹ میں۔ یہ خود بتائیں گے کہ ان کی نوکری ایک چوکیدار تھے، جی چوکیدار کی نوکری تھی۔ ان کو اٹھایا گیا، پولیس نے اٹھایا، اور اس کے بعد نامعلوم افراد نے اٹھایا، اور اب ان سے پوچھے، ان کی زبانی پوچھے کہ ان سے کیا گیا۔ پھر میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس۔ بولو جاوید۔ السلام علیکم جی، میرا نام جاوید علی ہے، میں چوکیدار کی نوکری کرتا ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ تو مجھے ادھر بلایا جاتا ہے کال کر کے کہ آپ آئیں ادھر اور آپ سیلری اپلائی کریں اور آپ کو جو ہے نا آپ کی سیلری ملے۔ میں ادھر گیا ہوں، اور مجھے ادھر صبح 11 بجے سے لے کے تقریباً 3-3:30 بجے تک بٹھایا جاتا ہے۔ آپ بیٹھو، کرتے ہیں تقریباً ادھر 4 بجے کے قریب 7-8 پولیس والے آتے ہیں۔ وہ ادھر سے مجھے پہلے ہاتھ کڑی لگاتے ہیں، بعد میں میرے آنکھوں پہ اوپر شرٹ باندھتے ہیں اور اوپر چولا ڈال لیتے ہیں کہ جیسے میں کوئی دہشت گرد ہوں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے مجھے پرائیویٹ گاڑی میں اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں نامعلوم جگہ پہ۔ ادھر جا کے میرے اوپر مارک چڑھا ہوتا ہے، آنکھیں باندھی ہوتی ہیں، تقریباً 7-8 بندے ہوتے ہیں وہ جو مجھے جاتے فرش پہ لٹا دیتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے، عثمان ڈار نے تم سے کتنے پیسے لیے نوکری دلوانے کے لیے۔ میں کہتا نہیں دیے، پھر بھی مجھے دوسری دفعہ کبھی الٹا لٹکا دیتے ہیں کہ مانو تم نے عثمان ڈار کو پیسے دیے ہیں، کانٹریکٹر سے لے کے پیسے دیے ہیں۔ جب نہیں مانتا تب بھی مجھے کبھی سیدھا لٹکا دیتے ہیں، کبھی الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ اور بعد میں جب میرے مثلاً کہ کبھی اینٹ میرے نازک ہی سنتے ہیں کہ مانو تم کانٹریکٹ سے پیسے لے کے عثمان ڈار کو دیتے ہو، کپڑے اتارتے ہیں، بتاؤ۔ بعد میں مجھے ننگا کرتے ہیں، کپڑے اتار کے ادھر فرش پہ بٹھا دیتے ہیں کہ مانو تم نے عثمان ڈار کو پیسے دیے ہیں۔ جب نہیں مانتا تو پھر ادھر سے کہتے ہیں کہ ڈالا بھیجو، اس کی بیوی کو اٹھاؤ، اس کے بچے کو اٹھاؤ، اور ادھر اس کو لا کر اس کو برہنہ کرو، اس کی ویڈیو بناؤ، فیس بک پہ ڈالو اور بلیک میل کرو۔ تب ادھر سے جا کے جب میری فیملی آئی تب میں ادھر سے ٹوٹا، ان کے آگے رویا کہ اب آپ بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ 164 کے بیان دیں، اور یہ کمنٹ میرے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پیسے ٹھیکیداروں سے لے کے عثمان ڈار کو دی۔ یہ بتائیں آپ کہ کوئی یہ سب چپ ہو جاتے تھے جب کوئی آتا تھا ایک آدمی؟ جب میری تو آنکھیں باندھی ہوتی تھی، ٹھیک، اس وقت جب کوئی آتا تھا ادھر، کوئی افسر آتا تھا، یہ کہتے تھے کہ بڑے صاحب آ گئے ہیں، اور سب سائلنٹ ہو جاتے تھے۔ جب وہ آتا تھا سب سائلنٹ تھا، اب ٹھیک ہے
लगे रहो, करते जाओ, लगे रहो, ये बात। मैं अब आपके सामने ये जो जावेद अली ने बात रखी, ये हर तरह हम कंफर्म कर सकते हैं। कुरान के ऊपर हाथ रखने के लिए मेरे सामने तैयार थे। ये उस्मान डार को फंसाने के लिए, इसको करप्शन केसेस में लाने के लिए, ये सारी चीज़, ये जो इससे 164 का बयान दिलवाया गया, और फिर बीवी बच्चों को साथ वाले कमरे में ला के इनको कहा कि उसको नंगा करेंगे। ये सीधी बात बताए, बीवी को कहा कि उसको नंगा करके उसकी तस्वीरें बनाएंगे और फिर फेसबुक पे चलाएंगे। मैं आज अपनी बड़े रिस्पेक्ट से, मैं अपनी अदलिया से, मैं अपनी चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहता हूं कि देखें, मैं अब से नहीं, जब से हमारी हुकूमत गई है, मैं तब से कहता रहा हूं कि हमारे बुनियादी हकूक की हिफाजत कौन करेगा। शहबाज गिल को उठाया, उसको टॉर्चर किया गया, उसको नंगा किया गया, उसको लटकाया गया ऊपर, उसको मारा गया। उससे बयान दिलवा रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो, जो इसको कह रहे थे उस्मान डार के खिलाफ स्टेटमेंट दो। उसको मैं तब भी, मैंने सिर्फ एक मेरे मुंह से निकल गई और उससे मैं निकल गई कि हम जिस जज ने उनको रिमांड दिलवाया था वापस शहबाज गिल को वापस जेल में, जब वो टॉर्चर हुआ था, तो मैंने कहा कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरे ऊपर कंटेम्प्ट नोटिस किया गया, लेकिन कोई, किसी ने, एक कस्टोडियल टॉर्चर सारी दुनिया के अंदर मना है, कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर कुछ नहीं हुआ। फिर आजम स्वाति को उठाया गया और सारी कौम के सामने, जो आजम स्वाति ने अपने जुबान से बताया कि उसे किया क्या गया, एक ट्वीट के ऊपर, उसका सिर्फ एक ट्वीट कर दी थी उसने कि NRO2 बाजवा ने दिया, जो सब कौम जानती है। उसके ऊपर जो उससे किया गया, फिर वीडियो भेजी गई उसकी बीवी और उसकी बेटी को। ऐसी चीजें इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई, या मैं तो नहीं कभी सुनी थी ऐसी चीजें। शायद दहशतगर्दों से होती हो, शायद कोई बाहर के जासूसों से होती हो, गद्दारों से, लेकिन अपने शहरियों को इस तरह करना इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। मैंने, जब मुझे गोलियां लगी, मैंने तब चीफ जस्टिस साहब को पहले मुखातिब हुआ। मैंने कहा देखें, जिन्होंने मुझे ये कत्ल करने की कोशिश किया वो सारे इख्तिदार में बैठे हुए हैं। उसमें ये जनरल बाजवा लेके आया यहां, तब से ये तशद्दुद शुरू हुआ है। शहबाज गिल का, आजम स्वाति का, मुझे गोलियां लगी। ये जो दास्तान आप सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के बच्चों से पूछें, जब से ये आदमी आए उनसे उठ के क्या हुआ। उनको बंद कमरों में कपड़े उतारे गए, जलील किया गया। एक मां बाप ने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा अभी तक उनका बेटा नॉर्मल नहीं हुआ। उससे ऊपर इतना तशद्दुद किया कि वो अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ। और मैं उनको कहा, जिस तरह इसको जावेद को कहा मैंने, सामने आओ। सब डरते हैं, नामालूम अफराद से सब डरते हैं, और कोई किसी किस्म की प्रोटेक्शन किसी को नहीं है, क्योंकि ये कानून के ऊपर है, ये जो मर्जी कर ले, कोई उनको बचाने वाला नहीं है। कोई जावेद जैसे इंसानों को जब ये करते हैं, इसको फिर धमकियां दी गई कि तुमने ये बताना किसी को नहीं है, तो हम ये कर देंगे, हम तुम्हें ये मरवा देंगे। तो ये, इस मुल्क की, हमारे पास तो एक ही रास्ता है, और मुझे पता है कि अदलिया के ऊपर पूरा अटैक है, ये माफिया का। ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये माफिया है, जो टेपें बनाता है जजेस की, जो हर किस्म की ब्लैकमेल करता है। इंटीरियर मिनिस्टर टेप चला रहा है किसी की, ये बिल्कुल गैर कानूनी चीज है। वो जज की टेप चला रहा है, वो उसकी मरियम वो टेप चला रही है किसी अरशद मलिक जज की, कभी साकिब निसार की टेप चल रही है। ये किसी मुहज्जब माशरे में ये चीजें नहीं होती। ये कंट्रोल के लिए, अदलिया को कंट्रोल के लिए सिर्फ ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से अपने चीफ जस्टिस और अपनी हायर जुडिशरी को, उम्मीद तो सिर्फ आपसे रह गई है। इस वक्त जो जिस तरह का जुल्म किया जा रहा है, ये नामालूम अफराद जो कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, और खास तौर
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری جو ساری جے آئی ٹی کی رپورٹ تھی جو انہوں نے فورینسک ایویڈنس جمع کی ہوئی تھی وہ ساری ختم کر دی ہے. ان 4 آفیسرز کو پھر اوپر بٹھا دیا جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے کہا تھا کہ انہوں نے میری جے آئی ٹی کی ایویڈنس سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. اس نے ٹیررزم کورٹ کو بتایا ہے, ان کو واپس لا کے اوپر بٹھا دیا ہے. یعنی اس سے انصاف ملے گا. ساری ایویڈنس ختم کر دی ہے تو ہمیں کدھر جائیں گے ہم؟ میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب, یہ جاوید علی کی اس کے اوپر سوٹ موٹو ایکشن لیں, پتہ چلائیں کہ یہ کون لوگ ہیں. اور اوپر سے اس نے نامعلوم افراد نے اس نے سنا کہتے ہوئے کہ پولیس کے اوپر سارا الزام لگانا, پولیس کو پنچنگ بیگ بنانا اور کچھ نہ کہنا, نہیں تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے, مار دیں گے. دیکھیں جی وقت آ گیا ہے. میں اپنی جوڈیشری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ کا سب سے بڑی جوڈیشری کی سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنا ہے. یہاں جس طرح یہ رجیم چینج کے بعد جس طرح بنیادی حقوق ختم کیے گئے ہیں, لوگوں کو لاوارث چھوڑ دیا ہے, سمجھ نہیں ہے لوگ جائیں کدھر انصاف کے لیے. ہم نے ایک پرامن احتجاج جیل بھرو تحریک شروع کی. جو لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ان کو کپڑے نہیں دے رہے ہیں, ان کو دور دور لے گئے ہیں, کسی کو اٹک ڈرانے دھمکانے سے خوف پھیلا رہے ہیں. ایک طرف ایک پرامن احتجاج تاکہ ملک میں نقصان نہ پہنچے. اب ہماری قوم آگے مشکل میں ہے, مہنگائی میں ڈوب گئی. کبھی پاکستان کی تاریخ میں 41% مہنگائی انفلیشن نہیں ہوئی. چھوڑ کے گئے تھے 12% تھی, آج 41% ہے. ہم اس کے احتجاج کریں کہ چور اوپر بٹھا دیے, این آر او مل گیا ہے, پکڑ کے یہ حالات ہوتا ہے, سب کو ڈرانا دھمکانا, جرنلسٹ کو, صحافیوں کو, ٹی وی چینلز کو. تو میں صرف چیف جسٹس صاحب اور آپ اپنے سپریم کورٹ سے آج خاص درخواست کرتا ہوں کہ یہ جاوید علی کی کہانی سنیں, پوچھیں کون ذمہ دار ہے, کہیں تو لائن ڈرا کریں کہ اب ان کو خوف تو ہو کہ کوئی کھڑا ہے ان کے لیے, عوام کے لیے, عوام کے ساتھ کھڑا ہے. کوئی تو ایکشن لیں تاکہ عوام کو کوئی حوصلہ ہو کہ ہماری عدلیہ ہمیں بچائے گی. کون بچائے گا جاوید؟ سوچیں کہ بیوی بچوں کو ساتھ والے کمرے میں جا کے کہتے ہیں اب اس کو ننگا کر کے ہم اس کی تصویریں بنائیں گے. یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے؟ یہ کوئی غدار ہے؟ کوئی ایک چوکی دار کی کلاس 4 کی نوکری کر رہا ہے, اس سے اٹھا کے یہ کیا کہ جی اس کے خلاف ایویڈنس تھے کہ وہ دیکھیں جی کتنا آپ نے اس کے لیے کتنی پتہ نہیں کدھر سے اس نے کلاس 4 کے چوکی دار نے پتہ نہیں کیسے پیسے بنا کے دینے تھے اس کو, لیکن کوئی ایویڈنس مل جائے تاکہ کسی طرح تحریک انصاف کا جو سیال کوٹ کا ہمارا ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہے اس کو کسی طرح گندا کیا جائے اور اس کو کسی طرح نااہل کیا جائے, کسی طرح اینٹی کرپشن میں آ جائے. اور یہ ہے پنجاب کی جو انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ, یہ جو ایک بددیانت دار ایک میں اس کا نام مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا گھٹیا چیف الیکشن کمیشن اس ملک کی تاریخ میں نہیں آیا کہ شرم نہیں آئی کہ نیوٹرل کیئر ٹیکر یہ حرکتیں کرتا ہے. یہ نیوٹرل کیئر ٹیکر کے نیچے ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے. یہ لوگ سیاستدان نہیں ہیں بلکہ مافیا ہیں. انہوں نے کہا کہ گھر کے چوکیدار کو اٹھا کر عثمان ڈار کے خلاف شواہد اکٹھے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس کی اہلیہ کو بھی برہنہ کر کے اس کی تصاویر وائرل کرنے کے بعد اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی کو بھی ایک ٹویٹ کرنے پر اٹھا لیا جاتا ہے اور برہنہ کر کے تشدد کیا جاتا ہے. اپنے ملک میں شہریوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک میں نے کبھی نہیں دیکھا.